حضرت اماں حوا جو پہلی عورت حضرت آدم علیہ السلام کی بیویار نسل بشر کی مادر گرامی ہیں، یہودی مسیح کے مقدس کتاب میں آپ کا نام بیان ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں حوا کا نام ذکر نہیں ہوا، صرف آدم کی زوجہ کے عنوان سے آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی تفسیری تاریخی کتابوں میں حوا کا نام ذکر ہوا ہے، آپ کے بارے میں مختلف کہانیاں بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ کی خلقت کے بارے میں حضرت آدم حضرت حوا کا منع کیے گئے پھل کو کھانا، آپ کا زمین پر اتر جانا اور زمین پر بھیجنے کے لیے آپ کی زندگی۔ آپ کی قبر کے بارے میں بھی اختلافات پائے جاتا ہے۔ زیادہ تر روایات ہیں کہ سعودی شہر جدہ میں واقع قبر حضرت حوا کی ہے۔ قدیم تر روایات میں خدا نے حضرت آدم کی خلقت کے بعد خشکی میں رہنے والے حیوان اور پرندوں کو مٹی سے خلق کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہر ایک کے لیے نام چنا، لیکن اسے ان میں سے اپنے لیے کوئی مناسب دوست نہ ملا، اسی لیے اللہ پاک نے آدم کو ایک لمبی نیند سلا دیا اور اس کی ایک پسلی کو منتخب کیا اور اس سے عورت کی خلقت کی، پھر اس عورت کو آدم کے لیے پیش کیا۔ حضرت آدم اور آپ کی زوجہ دونوں شرم کا احساس کیے بغیر جنت میں بغیر کپڑوں کے تھے۔ ابلیس نے عورت کو فریب دیا اور جس درخت کے پھل سے اللہ پاک نے آدم اور اس کی زوجہ کو منع کیا تھا، اسے کھانے کی توثیق کی۔ عورت نے اس پھل کو کھایا اور آدم کو بھی کھلایا، جس کے نتیجے میں دونوں کی آنکھیں کھلی اور انہیں سمجھ آئی کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں۔ چونکہ خدا نے آدم سے پوچھ گچھ کی، آدم نے اپنی زوجہ سے پوچھا اور اس نے شیطان کو محتم کیا، اس لیے اللہ پاک نے آدم ان کی زوجہ کو سزا دی جس جرم کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ پھر عورت کو کہا گیا، تمہارے حمل کے درد کو بہت زیادہ کروں گا، درد کے ساتھ بچہ پیدا کروں گا اور شوہر کی مشاق رہو گی اور تم پر حکمرانی کرے گا۔ اس کے بعد آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا اور درخت حیات کھانے سے روکا گیا تاکہ ہمیشہ زندہ نہ رہ سکیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شادی میں فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا نے مکہ کا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت اماں حوا کو حیض کی ابتدا ہوئی۔ روایت میں ہے 10 قسم کی سزائیں حوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئی، جن میں حیض کا آنا، حمل، واضح حمل کی تکالیف شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جب تک تمہارا خاوند راضی ہوگا تم جنت میں جاؤ گی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں بس 2 ایسے انسان ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، وہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا ہوں گے، کیونکہ یہ ماں سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام کی موت ہوئی تھی، جس کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا، پھر ایک کوے کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کو مٹی میں دفن کر دیا گیا تھا۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے حمل کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون حاصل کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو ڈانپ لیا تو اسے ایک خفیف یعنی ہلکا سا حمل رہ گیا۔ جب اس کا جسم بوجھل ہو گیا تو وہ دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ہم کو ایک اچھا سا بچہ پیدا فرما، ہم تیرا شکر گزار ہوں گے۔ حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت اماں حوا کو جب پہلی بار حمل ٹھہرا تو آپ نے بوجھ محسوس کیا۔ یہ زمین پر آنے کے بعد پہلی بار تھا کہ آپ کا پیٹ یوں حمل کی وجہ سے باہر نکل رہا تھا، جس کا بوجھ اور تکالیف آپ علیہ السلام کو چلتے پھرتے ہونے لگی تھی۔ ایک رات حضرت حوا سونے لگی تو ابلیس لبادہ بشریت میں حاضر ہوا۔ اس نے بی بی سے کہا، تمہارا پیٹ میں کیا ہے؟ حضرت اماں حوا نے کہا، مجھے کیا علم ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے؟ ابلیس نے پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے نکلے گا؟ ناک سے، کان سے، منہ سے، یا پھر تمہارا پیٹ پھاڑ کے نکلے گا؟ حضرت اماں حوا نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہاں سے نکلے گا؟ شیطان نے کہا، اگر صحیح سلامت باہر آ گیا تو کیا تم میری بات مانو گی؟ شیطان کے کہنے پر حضرت اماں حوا نے کہا، جی میں آپ کی بات مانوں گی۔ شیطان نے کہا کہ اس کا نام حارث رکھنا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حارث ابلیس لین کا نام تھا، یعنی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت اماں حوا نے ساری باتیں حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سارا قصہ سننے کے بعد فرمایا کہ وہ شیطان ہے جس کو ہم نے جنت سے نکلوایا تھا،
اس سے بچ کر ہی رہنا بہتر ہے۔ شیطان ایک بار پھر حضرت حوا کے پاس آیا اور تاکید کی کہ بچے کا نام حارث رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حمل پورا کیا، بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا تو حضرت اماں حوا نے وعدے کے مطابق بچے کا نام حارث رکھنا چاہا، لیکن حضرت آدم نے بچے کا نام قابیل رکھا۔